زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک بھرپور کالم لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بیان کروں کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے میری جو کیفیت تھی وہ کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر تھی. میں کالم پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ اس کالم کے بعد میرے پاس کوئی اور لفظ ایسے نہیں بچیں گے کہ میں اس تقریر پر تبصرہ کر سکوں. یہ کالم خالصتاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام و فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کی آواز کو اس عالمی فورم پر بلند کرنے کی بات ہے. باقی تمام مسائل جو ہیں وہ اور طریقے سے حل ہوتے ہیں، لیکن اسلام و فوبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ زبان و بیان کا مسئلہ تھا، اور اس کا مقابلہ بھی زبان و بیان سے اور قلم و قلم سے ہو سکتا تھا، اور وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا. میں آپ کو کالم آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ عزیز آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن میں یہ خراج عقیدت ہے جو عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں. 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو اس میاں والی کے علاقے میں جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا، جہاں سے عمران خان کے ددھیال کا بھی تعلق ہے. لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس عاشق رسول کے آباء اجداد میں سے بابا لینا نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے لاہور کے سرحدی علاقے برکی ہڈیارہ میں آ کر ٹھکانہ بنایا. یہ وہی برکی ہے جو عمران خان کا ننھال ہے. مجھے کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈنی. میں تو حیرت میں گم آج سے 90 سال قبل آنکھوں میں آنسو لیے علامہ اقبال کے اس چہرے کو اپنے تصور میں لا رہا ہوں جو غازی علم الدین شہید کو لحد میں اتارتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا. میاں والی میں شہید کو دفن کرنے کے بعد جب مسلمانوں کا ایک وفد علامہ محمد اقبال، سر محمد شفیع اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گورنر پنجاب سے ملا اور غازی علم الدین کے جسد مبارک کی حوالگی کی درخواست کی تو اس یقین دہانی پر مان لی گئی کہ امن عامہ کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہی ہوگی. 15 دن بعد لاہور کی تاریخ نے ایک خیرہ کن منظر دیکھا. غازی علم الدین کا جسد مبارک ایسا تر و تازہ تھا کہ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے چمک رہے تھے. یوں لگتا تھا جیسے ابھی بھی غازی علم الدین شہید وضو کر کے آئے ہوں. لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 5.5 میل طویل کون تھا جو اس سعادت سے محروم رہتا. شہید کو لحد میں مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اتارا. میت کے سرہانے کھڑے آنسوں سے تر اس عاشق رسول اندلیب باغ حجاز اور پروانہ رسالت علامہ اقبال نے کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے. ہر وہ شخص جو سید الانبیاء کے ناموس اور حرمت سے محبت کرتا ہے، اس کی کیفیت اس وقت بالکل ویسی تھی جب عمران خان عالمی فورم پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم امت کی والہانہ محبتوں کا اظہار کر رہا تھا. ایسے میں میرے پاس اسے نظر کرنے کے لیے آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسوں کے سوا کچھ نہ تھا. کون ہے جس کا دل زخمی نہیں ہے؟ کس کی راتیں سالوں سے بے خوابی میں نہیں گزرتی کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روزانہ گستاخی ہوتی ہے اور وہ بے بس و لاچار ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں. وہ پکار کر بتانا چاہتا ہے کہ میں اس مدینے والی سرکار سے اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور یہ میرا آخری سرمایہ ہے. یہی میرے ایمان کی جمع پونجی ہے. لیکن اس کی آواز سدا بصہرا ہے. وہ کوئی مولوی ہے تو بس جمعہ کے خطبے میں آواز بلند کر لیتا ہے، کسی تحریک کا سربراہ ہے تو جلوس نکال لیتا ہے، دھرنا دیتا ہے، مفتی ہے تو فتویٰ دیتا ہے، کالم نگار دانشور ہے تو کالم لکھتا ہے، ٹی وی پر گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ سب مل کر بھی اپنی آواز گستاخان رسول اور اسلام دشمنوں تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ان کو عالمی سطح پر اس طرح لاجواب کر سکتے ہیں جس کا موقع اور استحقاق میرے اللہ نے عمران خان کو عطا کر دیا. میں تو مالک کائنات کی فرما روائی کا اس حد تک قائل ہوں کہ کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق منشاء الہی کے بغیر ہوئی ہو؟ یہ تو انتخاب ہے اور مجھے اس پر صرف رشک کرنا ہے. میرے پاس صرف تشکر کے آنسو ہیں. اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک کے جمع غفیر میں 57 مسلمان ریاستوں کے سربراہ ہیں اور ان میں سے اللہ نے میرے ہی ملک کے سربراہ کو یہ توفیق عنایت کی. شاطمین رسول کا قصہ کوئی تازہ نہیں ہے.
مغربی دنیا میں اس کا آغاز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 150 سال بعد 780 عیسوی میں ہو گیا تھا، جب ایک شخص تھیوفس دی کنفیسر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ سوانحی خاکہ تحریر کیا تھا۔ یہ واحد شخص ہے جسے اپنے زمانے کے عیسائیوں کے دونوں بڑے گروہ یعنی رومن کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈاکس نے 12 مارچ 817 میں اس کی موت کے بعد اسے ایک قابل احترام سینٹ کا درجہ دیا اور اسے پوری عیسائیت کا مشترکہ راہب قرار دیا۔ اس ملعون کی موت کے بعد سے آج تک یعنی 1200 سال تک مغربی دنیا کی پوری علمی تاریخ اسلام دشمنی، اسلام فوبیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بڑا مورخ اٹھا لیں، آپ کو اس کی تحریروں میں اسلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ملے گی۔ یہ نفرت اور تعصب ان کی تحریروں میں اتنا واضح ہے کہ وہ تکلیف دہ حد تک جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ کوئی بڑا نام لے لیں، ولیم میور، مارگولیت، میکس ویبر، ڈاکٹر سپرنگر، ٹوائن بی، سر ہیملٹن گیب، منٹگمری وارڈ، تھامس کارلائل، غرض ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہر کسی نے ہر صدی میں اس جرم میں حصہ ڈالا۔ یہ وہ مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ میں اتنا جھوٹ بولا ہے اور اس صفائی سے بولا ہے کہ آج مغرب کا ہر بچہ اور میرے ملک کا انگریزی میڈیم تاریخ پڑھنے والا ان 12 سالوں میں لکھے ہوئے اس جھوٹ کو تاریخی ماخذ یعنی ہسٹوریکل سورس سمجھ کر سچ مان لیتا ہے۔ یہ ہے وہ صدیوں پر محیط سازش جس کے خلاف مسلمانوں میں سے محبت رسول کے امین علماء کرام، مفتیان، حکام اور ادیب و دانشوروں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، لیکن یہ تمام آوازیں اس امت کے لوگوں کے لیے تسکین روح کا باعث تو بنتی رہیں لیکن مغرب کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہ بن سکیں۔ عمران خان کی تقریر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ 2 وجوہات کی بنیاد پر زیادہ پر اثر ہے، جادوئی تاثیر رکھتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس مغرب کی تہذیب کا ہیرو رہا ہے۔ اسے یورپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے دہائیوں تک اپنے دل کا شہزادہ، ہارٹ تھروب بنا رکھا تھا۔ ایسا شخص جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پرچم اٹھاتا ہے تو پھر مغرب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کا یقین ایسی تمام جھوٹی تحریروں پر متزلزل ہو جاتا ہے اور وہ اصل اسلامی ماخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اسلامی ملک اور ایٹمی طاقت کا منتخب وزیر اعظم ہے۔ اس کی آواز پورے عالم میں گونجتی ہے اور وہ بھی ایک عالمی فورم پر، تو پھر وہ صرف عمران خان نہیں بلکہ 22 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ ایسا نمائندہ جسے 1.5 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کا حق اور میرے آقا کی ناموس کے تحفظ کا شرف بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع گزشتہ 30 سالوں میں بے نظیر زرداری، مشرف اور نواز شریف کو بھی اپنے دور اقتدار میں ملے تھے، لیکن انہیں یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ سلمان رشدی کی واحیات کتاب 1988 میں آئی تو پورا عالم اسلام سراپا اشتعال تھا۔ بے نظیر اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر گولی چلانے کی فرد جرم لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 2005 میں گستاخانہ کارٹون چارلی ہیبیڈو میں چھپے تو مشرف برس اقتدار تھا، پھر زرداری اور نواز شریف دور میں بھی بار بار چھپتے رہے۔ یہ سب حکمران اپنی خاموشی کی FIR لیے اللہ کے حضور جانے کے منتظر ہیں۔ ہر ایک کو اقوام متحدہ کا یہ فورم میسر آیا، سب نے تقریریں کی لیکن ان کی زبانیں گنگ رہیں، کسی کو اللہ نے یہ قوت گویائی نہ دی تھی۔ علامہ خادم سیندی صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ میں خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ جمع کرائی تو لکھا کہ اوریا مقبول جان انہیں اخبارات اور ٹی وی پر بہت سپورٹ کرتا تھا۔ میں نے فرد جرم کے جواب میں کہا تھا، ناموس رسالت کے لیے اگر بدترین ڈاکو اور بدنام ترین ڈاکو بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں گا۔ اس وقت عمران خان کی تقریر کے خلاف بولنا یہ ثابت کرے گا کہ آپ کو ناموس رسالت سے نہیں بلکہ اپنے نفس کی ریاکاری سے محبت ہے۔ میری حالت تو اقبال کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے والی ہے کہ ساری زندگی ناموس رسالت پر لکھتے بولتے رہے اور ایک مغرب زدہ کھلاڑی بازی لے گیا۔ وہی کیفیت ہے جو اقبال کی تھی۔ میرے پاس ان ٹپٹپاتی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، شاید اس